بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد. فرماتے ہیں یہ باب ہے جنت کی مختلف نہروں کے بارے میں. چونکہ حدیث پاک کے درس میں چل رہا ہے سلسلہ جنت اور اہل جنت کے احوال کا، اور جو اللہ پاک نے ان پر انعامات فرمائے ہیں اور فرمائیں گے. مختلف شکلوں میں جو کچھ ایک انسان کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتیں کس انداز کی ہوگی، کس کیفیت کی ہوگی، کس معیار کی ہوگی. تو اب ایک جنتی کو اللہ پاک نہریں عطا فرمائیں گے. جیسے دنیا کے اندر ہم جب اپنے دنیا کے کاموں سے اکتا جاتے ہیں، تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، دماغ تھک جاتا ہے، انسان کہتا ہے بھئی کچھ تفریح کے لیے چلا جاؤں، کچھ پانی ہو، کچھ سبزہ ہو، ہریالی ہو، تنہائی ہو، یکسوئی ہو. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اہل جنت کے لیے وہاں کچھ نہریں پیدا فرمائی. لیکن وہ نہریں جنت کی شان کے مطابق ہے، اللہ پاک کی قدرت کے مطابق ہے. اس کا تذکرہ آج کی اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ کل 4 نہریں. فرماتے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک دریا ہے جو پانی کا ہے، ایک دریا ہے جو عسل یعنی شہد کا ہے، اور ایک دریا ہے جو کہ لبن یعنی دودھ کا ہے، اور ایک دریا ہے جو کہ خمر یعنی جنت کی شراب کا ہے. ثم تشقق الانہار بعد، اور پھر ان دریاؤں سے نہریں پھوٹیں گی جو ہر جنتی کی جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ 4 چیزیں اللہ پاک جنتی کو عطا فرمائیں گے: ایک پانی، شہد، دودھ اور شراب. قرآن کریم کے اندر بھی 26ویں پارے میں سورہ محمد میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے: وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، کہ جنت میں ایسی نہریں ہیں پانی کی کہ جو پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا. آسن کہتے ہیں جس میں کوئی بدبو آ جائے. جیسے دنیا میں اگر پانی کہیں رک جائے، کافی دن تک استعمال نہ ہو، اور آپ ایک دم اس برتن کو یا ڈھکنا کھول دیں تو ایک بدبو سی پھوٹتی ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو زیادہ دن اگر آپ استعمال نہ کریں، وہ کئی دن اس پہ گزر جائے تو وہ بدبودار ہو جائے. لیکن جنت کا جو پانی ہے وہ غیر آسن، اس میں کبھی بدبو کا تصور بھی نہیں ہو سکے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ جس کے ذائقے میں کبھی فرق نہیں آئے گا. دنیا کا دودھ اگر اس کو آپ نے فوراً لے جا کے، آپ نے دیکھا ہوگا دودھ والے حضرات دکان پہ کیا لکھتے ہیں، بھئی لے جا کے گھر میں گرم کر کے، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ فریج میں رکھیں. گرمی ہے تو زیادہ باہر نہیں رکھ سکتے ورنہ اس کے ذائقے میں فرق آ جائے گا، خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وہ جنت میں جو دودھ کی نہر ہے وہ ایسی شفاف ہے کہ جس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت میں شراب کی ایسی نہر ہے کہ جو اپنے پینے والے کو ایک لذت، ایک ذائقہ دے گی. وہ جنت کی شراب طہور ہے جو اللہ پاک نے خاص اہل جنت کے لیے پیدا فرمائی. دنیا کے اندر جو شراب ایک انسان نعوذ باللہ بناتا ہے
کیونکہ وہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، ناجائز ہے. اور جنت کی جو شراب طہور ہے اس کی شان الگ ہے. لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون، سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت کی شراب طہور جب جنتی پیے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ پینے والا بک بک کرے گا، اول فول نہیں بکے گا. اور دنیا کی جو یہ گندی ناپاک شراب ہے اس میں یہ دونوں خرابی ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی پیے تو اپنا سر وہ پہلے پکڑتا ہے، سر دماغ اس کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، اللہ پاک نہ دکھائے، ایک گندگی ہے، لیکن پینے والا آپ کو کس حال میں ملے گا کہ چال میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، یہاں پیر رکھے گا وہاں لگے گا، کچھ الٹا سیدھا بول رہا ہوگا، رشتوں میں فرق نہیں کر سکے گا، جو سامنے آیا اس کو گالم گلوچ کرے گا، ہر ایک سے لڑائی کرے گا، محلے کو گلی کو سر پہ اٹھا لے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. گھر کی چیزیں توڑے گا، بیوی بچوں کو مارے گا، ہر چیز الٹی سیدھی ہو جائے. کیوں؟ ایک خبیث ناپاک گندی چیز استعمال کر جو اللہ نے منع فرمائی تھی، اس نے یہ حشر کر دی. لیکن جو جنت کی شراب طہور ہے، فرمائے لذۃ للشاربین، اس کے پینے والے کو ایک سرور حاصل ہو جائے، وہاں نہ درد سر ہوگا نہ اول فول بکے گا. اور 14 فرمایا وانہار من عسل مصفا، وہاں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی. مصفا جو صاف ستھرا، اس لیے کہ دنیا کے شہد میں تو انسان ملاوٹ کر دیتا ہے جیسے آج کل ہوتی. خالص شہد تو شاذ و نادر ہی دستیاب ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے نا خالص شہد. اور یہ جو آج کل جو شہد ہم استعمال کرتے ہیں یہ شہد تو ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ دعویٰ بہت ہی مشکل ہے کہ جی یہ خالص شہد ہے. اس میں تو بہت ساری چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، ملایا جاتا ہے، پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر سب سے بڑھ کر ساری چیزیں ہٹا دیں، یہ ایک مصنوعی فارمنگ ہو رہی ہے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اصلی شہد تو وہ ہے کہ جو کسی جنگل میں، کسی درخت میں، کسی گھر میں شہد کی مکھیاں جا کے اپنا ایک چھتا بنا دیتی اور پھر اس میں اپنا شہد بناتی ہے، پھولوں کو پھلوں کو چوس کر اس سے ایک شہد نکلتا ہے. جیسے پہلے لوگ لاتے تھے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر، تو کتنا مختصر سا شہد نکلتا ہے اور وہ خالص ایک سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے، خوبصورت. لیکن اب چونکہ انسان کی ضرورت تو ہے کہ انسان استعمال کرے گا، ہر چیز نے ایک مصنوعی شکل اختیار کر لی. تو اب ہمارے ملک کے مختلف جگہوں پر مصنوعی فارمنگ ہوتی ہے. آپ کبھی سفر میں جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باغوں کے کناروں پر مختلف ڈبے رکھے ہوتے ہیں اور ان ڈبوں کے اندر جو ہے وہ مکھیاں جمع ہوتی ہے، ان کو میٹھی چیزیں خود کھلائی جاتی ہے. کوئی بھی تو وہ اس کو چوز کرا کے وہاں شہد بنا رہی ہوتی ہے. ایک مصنوعی فارمنگ کا عمل ہو رہا ہے. بہرحال وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھی کا اس میں عمل دخل تو ضرور ہو رہا ہے، استعمال کر سکتے ہیں اور مفید بھی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی نہریں خاص طور پر اللہ پاک نے جنت کے اندر پیدا فرمائی. اور ہر جنتی جب اپنے جنت کے اندر چلا جائے گا تو ان نہروں سے، ان دریاؤں سے پھر ایک ایک نہر نکل کر اس کی جنت کے اندر وہ داخل ہو رہی ہوگی. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ پانی پیے، دودھ پیے، شہد پیے، شراب طہور پیے، اپنی طلب اور ذوق کے مطابق وہ اس سے استفادہ کرتا رہے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. اگلی روایت کے اندر بڑی عجیب بات ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور پیغام ہے. اب دیکھیں جنت کی اتنی نعمتوں کا اور انعامات کا تذکرہ ہے، ہر ایک کی چاہت ہے کہ بھئی مجھے یہ مل جائے. اور اگر اپنے اعمال کو اور عملی زندگی کو انسان دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت کمزور ہے. لیکن جنت کے ہم طلبگار بھی ہیں، امیدوار بھی ہیں اللہ پاک سے کہ یہ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی اور اس حدیث کو ہر ساتھی بہت غور سے سنیں اور بڑی اللہ پاک کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہے.
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو مومن مسلمان اللہ سے جنت کو دن میں 3 مرتبہ مانگ لے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ اللہ سے اگر دعا کر لے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، قالت الجنت، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت اللہ پاک سے عرض کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، کہ اے اللہ اس مانگنے والے بندے کو میرے اندر داخل کر دے، اس کو جنت دے دے. ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو بندہ اللہ پاک سے پناہ مانگ لے جہنم کی دن میں 3 مرتبہ، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، قالت النار، تو یہ جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ کر لے. کتنا ایک آسان عمل اور کتنی ایک عظیم فضیلت سامنے آ گئی دوستو. اور پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ساتھیوں کو یہ روایت پہلے نظر سے گزری ہوگی یا ہمارے علم میں ہوگی، لیکن ایک بڑا وظیفہ ہاتھ میں آ گیا حدیث پاک کے ذریعے سے. اور کتنا آسان عمل ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا تو مانگتے ہیں، لیکن اگر اپنی دعا کے اندر ہم اس کو شامل کر لیں جو ہر ایک مسلمان کا مقصود ہے. اس دنیا میں تو رہنا ہے نہیں، جانا ہے، بہرحال آخرت میں پہنچنا ہے، اور آخرت میں مومن کی جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے. اور اس جنت تک پہنچنا ظاہر سی بات ہے کہ اگر حساب کتاب شروع ہو جائے، وزن اعمال شروع ہو جائے، اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے، کسی معاملے میں پھنس جائے، پھر تو کام بہت خراب ہے. تو اگر بندہ اللہ پاک سے مانگ لے اور پھر یہ جنت اور جہنم اللہ پاک سے کہہ دے، تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ان کی دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بہت ایک خوبصورت دعا بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے، ایک آسان اور بہترین عمل بھی، کہ ہم روزانہ اگر 5 مرتبہ نہیں تو کم سے کم کوئی ایک نماز خاص کر لیں اور اس میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں، جنت کا سوال کر لیں اور جہنم سے پناہ مانگیں. اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو کسی کے لیے مشکل ہے تو کسی بھی زبان میں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے اردو زبان میں کر لیں، مادری زبان میں کر لیں. ورنہ یہاں محدثین نے اس کے 2 صیغے یہاں پر نقل کیے ہیں اور بالکل آسان ہے. اللہ سے جنت مانگنی ہے اور 3 دفعہ اس کی دعا کرنی ہے. تو اس دعا کے لیے کون سے الفاظ ہو؟ تو حدیث پاک میں اس کے 2 طریقے بتائے گئے. ایک جملہ اس کا یہ ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، بالکل آسان ہے. اور دوسرا جو حدیث پاک میں اس کا صیغہ ہے وہ بھی آسان ہے، اللہم ادخلنی الجنہ. اب دونوں میں سے کوئی بھی انسان مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو بھی صحیح. اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ. بات سمجھ. اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اس کے بھی 2 صیغے حدیث پاک میں بتایا گئے، وہی بالکل آسان ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار. یہ دوسرا صیغہ وہ حدیث پاک میں کیا ہے، اللہم اجرنی من النار، بالکل مختصر ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. بالکل آسان. اور پھر بھی اگر انسان بھول جائے، مشکل ہو جائے، تو جو ہماری زبان ہے، اللہ پاک کی ذات تو قادر مطلق بادشاہ ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے.
عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، فعال لما یرید ہے. لہذا انسان اپنی زبان میں اللہ پاک سے 3 دفعہ مانگ لے تب بھی دعا پہنچے. تو بھئی اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. خود بھی ہو، گھر والوں کو بھی آج جا کے یہ حدیث سنائے کہ بھئی اتنی بڑی آسان طریقہ حدیث پاک کے ذریعے سے سامنے آیا کہ بھئی روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال، 3 دفعہ اللہ پاک سے جہنم کی پناہ. اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.